عام طور پر دیکھیے نا جی، ہمارا بھی عجیب مسئلہ ہے، جس کی معمولی اہمیت ہو اس کے لیے تو بہت زیادہ تقدو کرتے ہیں، اور جس کی کوئی شرعاً اہمیت ہی نہ ہو اس کے لیے بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ایک ہماری اپنے کیا ہے رواجن شب برات، کیا نہیں کرتے شب برات کو؟ شب برات نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، بلکہ الٹا اگر وہ سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو بدعت، وبال جان اور عذاب ملے گا۔ لیکن کرتا کتنی بڑی محنت ہے، رات بھر نماز پڑھنا، قبرستان جانا، فلاں کرنا، میٹھا پکاؤ، فلاں کیا کیا پتہ نہیں ایجاد کر کے رکھا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی بندہ گھر میں نہیں بیٹھتا، شب برات آئی نا بھائی، 2 لاک ڈاؤن میں آئی نا، اس میں بھی کیا ہے دل دکھتا ہے اس کا۔ بہرکیف نماز کو نہیں آنے سے دل نہیں دکھتا، وہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم عادی ہو چکے ہیں۔ بہرکیف بتا رہا ہوں کہ جو چیز ثابت ہی نہیں ہے اس کی بڑی کوشش ہے تاکہ اس کا ثواب مل جائے، ہے ثواب ہی نہیں نا۔ اسی طرح ہمارے ہاں رواج دیکھیے شب معراج، بھائی شب معراج کے سلسلے میں پہلے تاریخی روایات میں کس شب میں ہوئی وہ شب ہی میں اختلاف ہے۔ 27 جو ہم بنا لیے ہیں وہ 27 رجب کو ہے بھی یا نہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ پہلے اگر وہ مان بھی لیا جائے شب معراج جو رات مناتے ہیں وہی ہے بھی، تو اگلی زندگی میں تقریباً 14 شب معراج آئے تھے، اگر 12 میں گئے 13 میں گئے تو بھی 14، اگر آپ 11 نبوت کا حساب کر لیں تو بھی 15 شب برات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب معراج آئے، لیکن ایک بھی نہیں منایا۔ ایک قرآن حدیث سے کوئی فضیلت والا عمل تو نہیں ہے اس میں۔ ہاں معراج ہوئی وہ اللہ کے رسول کو ہوئی، اور اس میں جو عطا ہوئی وہ نماز عطا ہوئی، اس کو تم مضبوطی سے پکڑو۔ بقیہ اس رات کو الگ سے عمل کرنے کا کوئی معاملہ، کوئی چیز ثابت نہیں ہے صحیح حدیث میں، لیکن انسان کیا کرتا ہے، بڑی تگودو کرتا ہے۔ لیکن جس چیز کو متفق علیہ طور پر قرآن اور سنت میں ثابت ہے اس سے لاپرواہی برتتا ہے۔ 10 ذی الحج پہلا، اس کے بارے میں قرآن نے قسم کھائی، پہلی چیز تو عظمت کی دلیل ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم 10 راتوں کی۔ اس میں اتفاق ہے اس حد تک محدثین اور مفسرین کا، ولیال عشر میں 10 راتیں جو ہے نا جی وہ 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کے 10 دن ہیں جس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے مطابق کہ والفجر میں بھی عام فجر کی قسم نہیں ہے بلکہ عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم ہے۔ ولیال عشر میں 10 راتوں کی، عشر ذی الحجہ کے 10 راتوں کی ہے۔ والشفع والوتر، طاق اور جفت کی، یہ بھی خصوصی طور پر 9 عرفہ اور جفت 10 عید کے دن کی قسم کھائی ہے۔ تو لگاتار اتنی قسمیں، قسم کب کھاتا ہے انسان؟ کسی کی عظمت یا کسی بات کی تصدیق کرنا ہو تب قسم کھاتا ہے۔ رب تو جب قسم کھائے گا کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہوگی، تو اس کی فضیلت پر جب اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ابھی جو بتایا کہ جہاد بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے ان 10 دنوں کے عمل کے مقابلے میں، لیکن عموم دیکھیے ہمارے اندر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کا سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو شعور پیدا ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا ہے، بڑے فضیلت والے ایام ہیں۔ ورنہ تو آپ آج سے 20-15 سال پہلے چلے جائیے، ہمارے بچپن وغیرہ میں ایام ذی الحج کے 10 ایام کو کوئی بیان بھی نہیں کرتا تھا۔ اب دراصل کیا ہے، ماشاءاللہ سے بولنے والے بھی ہیں اور میڈیا بھی آ گیا، واٹس ایپ وغیرہ یوٹیوب وغیرہ سے بہت جلد کیا ہے علم پھیل رہا ہے، تو اب ذرا اس پر بات ہو رہی ہے۔ ورنہ تو میرے بچپن میں تو کوئی 9 کا معاملہ تھا یا 10 کا معاملہ تھا، عرفات کا روزہ وغیرہ پر کوئی گفتگو کر دیا تو کر دیا، لیکن عشر ذی الحج کے اعتبار سے گفتگو نہیں ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ حالانکہ اس کی اہمیت رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔